اس ویڈیو میں ذوالحجہ کے فضائل اور قربانی کے اہم مسائل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ والفجر ولیال عشر، اس آیت میں جو 10 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن زبیر اور مجاہد رحمہ اللہ نے کہا۔ اس کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ان 10 دنوں کی عظمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہم سب کو وقت برباد کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ عرفات کے دن کا روزہ ضرور سے رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ یہ دے گا کہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دے گا۔ اب قربانی کے متعلق کچھ چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا تو ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا اصطلاحی مفہوم، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد پہلے دن یا قربانی کے دنوں میں بہیمۃ الانعام جیسے بکری، بھیڑ، اونٹ میں سے کسی جانور کو شرعی طریقے پر بطور قربانی و تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے اہم شرائط۔ قربانی کرنے والے کا صحیح العقیدہ مسلمان اور متبع کتاب و سنت ہونا، اور شرک، کفر اور بدعت سے پاک ہونا ضروری ہے، اور جس کا عقیدہ خراب ہو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن، حدیث اور اجماع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وقت اپنے ایمان اور عمل کا خاص خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو اسے اپنے بال اور ناخن تراشنے سے رک جانا چاہیے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قربانی کرنے والے شخص کو 1 ذوالحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال نہیں کاٹنے چاہیے اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ اگر کسی کا ناخن ٹوٹ جائے یا ایسی خرابی ہو جائے کہ ناخن تراشنا ضروری ہو تو پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے صرف مادہ جانور یعنی دودھ دینے والا قربانی کے لیے ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن تم ناخن اور بال کاٹ لو، مونچھیں تراش لو اور شرمگاہ کے بال موڑ لو تو اللہ کے ہاں یہ تمہاری پوری قربانی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اگر 1 ذوالحجہ سے لے کر نماز عید تک بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ تراشے تو اسے پوری قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک مطہرہ پر خلوص نیت سے عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلا آنا جانور، دوسرا بیمار، تیسرا لنگڑا جانور، چوتھا بہت زیادہ کمزور جانور جو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ کٹے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا، ایسا جانور جس کا آدھا سینگ یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو۔ اس پر اجماع ہے کہ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا سنت سے ثابت ہے۔ اگر قربانی کا ارادہ رکھنے والا کوئی شخص ناخن یا بال کٹوا دے اور پھر قربانی کرے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ شخص گنہگار ہوگا۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کی جائے تو ذبح کرتے وقت اس آدمی کا نام لیتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے مال اور دولت عطا کیا ہوا ہے تو وہ کئی قربانیاں کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اس عمل سے غربا اور مساکین اور عام مسلمان کا فائدہ ہوگا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ذکر ہے، اور دوسرا گوشت مثلاً بکری، بھینس اور بھیڑ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو، لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے شامل کر دینا جائز نہیں، اور یاد رہے کہ عقیقے میں صرف بکرا، بکری یا بھیڑ دمبے ذبح کرنا ہی ثابت ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 عقیقہ الگ کرنا چاہیے اور قربانی الگ کرنی چاہیے۔ جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، چغلی کھانے اور ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اعمال اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔